اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں حدیث ثقلین کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں اپنے اہل بیت، اور ان دونوں سے تمسک رکھنا ہم پر واجب قرار دیا تاکہ ہم گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، آج ہم اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید نے مقام اہل بیت کیا بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز کا واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ جو دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ان دونوں چیزوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں شک و شبہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ لا ریب فی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کو شک و شبہ سے پاک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق شکوک و شبہات رہے اور اس پر مکمل اعتماد نہ ہوا تو پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت رسول کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے متعلق ہم یہ گمان کریں کہ وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ خطاؤں اور غلطیوں کا ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیں یا ہمارے ذہن میں ان کے متعلق یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیں جب ان کے متعلق شک ہے تو ان کے کیے ہوئے عمل پر بھی ہمیں یقین نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے اہل بیت کو سمجھتے ہیں کہ مقام اہل بیت کیا ہے، اور جب قرآن ان کی عصمت و طہارت کی گواہی دے دے تو پھر ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ ہستیاں اہل بیت جو ہیں یہ معصوم ہیں، کیونکہ یہ ہر قسم کے رجس سے پاک ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز کو مزید ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو میرے دوست عربی زبان سے واقف ہیں، اور اگر آپ نہیں واقف تو اس چیز کے متعلق سوال کریں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو عربی زبان کو جانتے ہیں کہ مؤنث جب جمع مؤنث مخاطب ہو تو اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور جمع جو مذکر ہے مخاطب اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تاکہ قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پیغمبر اکرم کی ازواج کا سلسلہ اور ان کے متعلق گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سورہ اعراف کی 28 نمبر آیت سے شروع ہوا، تو اس میں جب پیغمبر کی ازواج سے خطاب تھا تو صیغے بھی جمع مؤنث مخاطبہ کے استعمال ہوئے اور ضمیریں بھی جمع مؤنث مخاطبہ کی ہی استعمال ہوئی۔ جب یہ آیت نمبر 33 میں پہنچے تو 33 نمبر آیت کا پہلا حصہ ازواج رسول کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہاں پر ضمیریں بھی جمع مؤنث مخاطبہ کی استعمال ہوئی، اور انما یرید اللہ کی آیت کے اندر انکم، قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کو استعمال کیا گیا، اور پھر 34 نمبر آیت میں بھی پیغمبر کی ازواج سے خطاب تھا تو وہاں پر بھی جمع مؤنث مخاطبہ کی ضمیر استعمال کی گئی۔ تو قوم کی ضمیر استعمال کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ آیت جو ہے اور اس آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کا تعلق ازواج رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم کتب کی طرف جاتے ہیں، حدیث کی کتب کی طرف، تو برادران اہل سنت کی جو کتاب صحیح مسلم ہے
اور مسند احمد بن حنبل ہے اور مستدرک للحاکم ہے، انہوں نے جو حدیث رسول سے نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا۔ اور اس حدیث کو برادران اہل سنت کے ہاں 40 طرق یعنی 40 طریقوں سے نقل کیا گیا، اور مکتبہ تشیع کے ہاں اس حدیث کو 30 طریقوں سے نقل کیا گیا۔ تو گویا دونوں کو ملا کر 70 طریقوں سے یہ حدیث نقل ہوئی کہ پیغمبر نے جب اہل بیت کے وضاحت فرمائی تو اس کے اندر 5 تن پاک کا نام لیا اور فرمایا کہ اہل بیت سے مراد یہ 5 تن پاک ہیں۔ تو اس آیت سے ان کی طہارت اور عصمت کی گواہی ہمیں مل گئی کہ یہ معصوم ہیں اور کسی قسم کا رجس ان کے قریب نہیں آتا۔ پھر جب ہم سورہ شورا کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے مودت و محبت رکھو۔ تو یہ مودت و محبت بھی قریبیوں سے ہو رہا ہے، اور یہ محبت و مودت کا حکم اس لیے دیے جا رہا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی عادات، اس کی صفات، اس کی اچھی چیزوں کو وہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اچھے کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھائیاں آپ میں منتقل ہوں گی، اور آپ بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائیاں منتقل ہوں گی۔ یہ محبت کو امت پر لازم قرار دینا اس لیے تھا کہ جب ان سے محبت کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر امام شافعی کا وہ شعر پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اسی مودت کے حوالے سے تھا کہ امام شافعی نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم قدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، اور تمہاری عظیم منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا لا صلاۃ لہ، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جب نماز کی دوسری رکعت میں تشہد پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ جملے ہم سارے ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ آل محمد کون ہیں؟ ان آل محمد کے اندر کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جن پر نماز میں درود پڑھنا واجب ہے وہ اہل بیت الرسول ہیں، اور جن کے تذکرے اور جن پر درود پڑھے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ان ہستیوں کا کوئی مد مقابل لانا یہ درست نہیں ہے۔ اہل بیت رسول کے ساتھ مودت محبت ضروری ہے، اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہماری نجات کا ضامن ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تعلیمات رسول اور تعلیمات قرآن کے ذیل میں اہل بیت کی مودت و محبت کے جوہر کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو کامیاب کریں۔